سورہ انفال تعارف کے اعتبار سے یہ سورت تقریباً سن 2 ہجری کے آس پاس مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کے بیشتر مضامین میں جنگ بدر اور اس کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں۔ یہ جنگ اسلام اور کفر کے درمیان پہلے باقاعدہ معرکے کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی اور قریش مکہ کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں اور مسلمانوں نے جس جانثاری کے ساتھ یہ جنگ لڑی، اس کی ہمت افزائی کے ساتھ ساتھ بعض ان کمزوریوں کی بھی نشاندہی فرمائی ہے جو اس جنگ میں سامنے آئی ہیں، اور آئندہ کے لیے وہ ہدایت بھی دی گئی ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہے۔ جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکامات بھی بیان فرمائے گئے ہیں، اور چونکہ جنگ بدر اصل میں کفار کے ظلم و ستم کے پس منظر میں پیش آئی تھی، اس لیے ان حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم ہوا۔ نیز مسلمان مکہ مکرمہ میں جو رہ گئے تھے، ان کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا کہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں۔ ہجرت کی وجہ سے میراث کی تقسیم سے متعلق کچھ احکامات عارضی طور پر نافذ کیے گئے تھے۔ سورت کے آخر میں اسی وجہ سے میراث کے مستقل احکام دیے گئے ہیں۔ جنگ بدر چونکہ اسی سورت کے بہت سے مضامین جنگ بدر کے مختلف واقعات سے متعلق ہیں، اس لیے ان کو ٹھیک سمجھنے کے لیے اس جنگ کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات پیش کرنا ضروری ہوگا تاکہ اس سے متعلق آیات کو ان کے صحیح پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مقیم رہے۔ اس دوران مکہ مکرمہ کے کفار نے آپ اور آپ کے جانثاران صحابہ رضی اللہ عنہم کو طرح طرح کے ظلم سے دوچار رکھا، اور وہ ظلم ایسے تھے جو کہ قابل برداشت نہ تھے۔ انہوں نے ظلم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ ہجرت سے ذرا پہلے آپ کو قتل کرنے کا باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا تھا، جس کا ذکر اسی صورت میں آتا ہے۔ جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو کفار مکہ مسلسل اسی فکر میں رہے کہ آپ کو وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے۔ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ تم لوگوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے، اب یا تو تم انہیں پناہ دینے سے ہاتھ اٹھا لو ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے، جس کی روایات سنن ابو داؤد میں بھی ملتی ہیں۔ انصار میں سے اوس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ گئے تو عین طواف کے دوران ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دے رکھی ہے، اگر تم ہمارے ایک سردار کی پناہ میں نہ ہوتے تو زندہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ اس بات کا مطلب یہ تھا کہ آئندہ اگر مدینہ منورہ کا کوئی آدمی مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں ابو جہل سے کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے آدمیوں کو مکہ مکرمہ آنے سے روکو گے تو ہم تمہارے لیے اس سے بھی بڑی رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، یعنی تم تجارتی قافلے لے کر جب شام جاتے ہو تو تمہارا راستہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے، اب ہم تمہارے قافلوں کو روکنے اور ان پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے، اور اس کی روایات ہمیں بخاری شریف میں بھی ملتی ہیں۔ اس کے بعد کفار مکہ کے کچھ دستے مدینہ منورہ کے آس پاس آئے اور مسلمانوں کے مویشی لوٹ کر لے گئے، جس سے مسلمانوں کو انتہائی نقصان ہوا۔ حالات کے اس پس منظر میں ابو سفیان جو اس وقت کفار مکہ کے سرداری کے منصب پر تھے، ایک بڑا بھاری تجارتی قافلہ لے کر شام گئے۔ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کے ہر مرد و عورت نے سونا چاندی جمع کر کے تجارت میں شرکت کی غرض سے بھیجا تھا۔ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور 50,000 دینار کا سامان لا رہا تھا، اور اس کے پاس 40 مسلح افراد اس کی حفاظت پر بھی مامور تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قافلے کی واپسی کا پتہ چلا تو حضرت سعد بن معاذ کے چیلنج کے مطابق آپ نے اس قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس لیے باقاعدہ سپاہیوں کی بھرتی کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے وقت پر جتنے صحابہ تیار ہو سکے ان کی تعداد 313 تھی۔ کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، 60 زرہیں تھی۔ اس مختصر سامان کے ساتھ آپ مدینہ منورہ سے نکلے۔
اب چونکہ حضرت سعد بن معاذ پہلے ہی انہیں متنبع کر آئے تھے کہ وہ ان لوگوں کے قافلوں پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے، چونکہ انہوں نے مسلمانوں کے مویشی بھی لوٹے تھے اور بے انتہا ظلم کیا تھا مسلمانوں پر، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تیسرا، اس دور میں شہری اور فوجی افراد کی کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی، کسی معاشرے کے تمام بالغ مرد مقابلہ یعنی لڑنے والے کہلاتے تھے۔ چنانچہ قافلے کی سرگردگی ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، جو کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا دشمن تھا، اور اس کے ساتھ 40 افراد میں سے ہر ایک قریش کے ان لوگوں کے ساتھ تھا جو مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے، اور یہ قافلہ بھی اگر کامیابی سے مکہ مکرمہ پہنچ جاتا تو قریش کے جنگی طاقت میں بڑے اضافے کا سبب بنتا۔ ان حالات میں اس کو ایک پرامن تجارتی قافلے پر حملہ قرار دینا اس وقت کے حالات سے ناواقفیت یا محض عناد کا کرشمہ ہے، اور اس کی وجہ سے ان واقعات کا انکار کرنا کسی طرح درست نہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ بہرحال جب ابو سفیان کو آپ کے ارادے کا اندازہ ہوا تو اس نے ایک طرف تو ایک تیز رفتار ایلچی ابو جہل کے پاس بھیج کر اس واقعے کی اطلاع دی اور اسے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا، اور دوسری طرف اپنے قافلے کا راستہ بدل کر بحیرہ احمر کے ساحل کی طرف نکل گیا تاکہ وہاں سے چکر کاٹ کر مکہ پہنچ سکے۔ ابو جہل نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک بڑا لشکر تیار کیا اور لوہے میں غرق ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کر نکل چکا ہے اور ابو جہل لشکر لے کر آ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی رائے دی کہ اب ابو جہل سے ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ بدر کے مقام پر یہ دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کی تعداد اور ساز و سامان ابو جہل کے لشکر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی، اور ابو جہل سمیت قریش کے 70 سردار جو مسلمانوں کی دشمنی میں پیش تھے مارے گئے، اور دوسرے 70 افراد گرفتار ہوئے، اور باقی لوگ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ہے وہ واقعہ جس کی پوری تفسیر ہمیں اس سورہ مبارکہ میں ملتی ہے۔